آج کی اس جمعۃ المبارک کے موقع پر معراج شریف کو ویسے تو تفصیل سے بیان کیا جائے، کئی جمعے چاہیے، میں ایک خاص آقا کی جو امت کے ساتھ محبت ہے اور امت کو جس طرح آپ نے ہر مقام پر یاد فرمایا، معراج سے سبق سیکھ کے ہمیں بھی اپنے آقا سے وفا کا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ معراج شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں مسجد اقصی میں پہنچا اور مسجد اقصی میں اللہ کے تمام انبیاء کرام جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال بھی کیا اور میرے آقا کریم کے پیچھے نماز بھی ادا کی۔ ادھر مسجد اقصی میں انبیاء نے نماز ادا کی، فرشتوں نے بھی، اور ادھر بیت المعمور میں فرشتوں نے۔ تو میرے آقا کریم پوری کائنات کے امام ہیں اور یہ شان امامت دکھائی گئی۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام جلوہ گر اور میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ وہاں انبیاء کرام نے اللہ نے جو ان کو شانیں عطا فرمائیں ان شانوں کو بیان فرمایا، اور پھر آخری خطاب اور صدارتی خطاب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی شان بیان کی، اللہ نے مجھے یہ شان دی، یہ شان دی، اور میرے آقا نے جو خطاب فرمایا اس خطاب کا آپ نے آغاز یوں فرمایا کہ تم تمام جماعت انبیاء نے اللہ کی صفت و ثنا بیان کی ہے، اب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی صفت و ثنا کرنے لگا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں ہر نبی اللہ کی رحمت ہے، اپنی امت کے لیے، اپنے اس دور کے لیے، اپنے زمانے کے لیے۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سرکار کسی ایک زمانے کی رحمت نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے حضور رحمت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام، تمہیں اللہ نے شانیں دی ہیں، نبی سارے شان والے ہیں، لیکن تم تو اپنی امت کے لیے رحمت ہو نا، میں محمد تو تمہارے لیے بھی رحمت ہوں نا۔ میرے آقا کے اس خطاب ذیشان کے پہلے جملے کو سمجھیے، انبیاء کا مجمع ہے نا، انصاف پسند لوگ، پاک لوگ۔ جب میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا ہوگا تو ہر نبی کو یاد آیا ہوگا نا، ہمیں بھی مصطفیٰ کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ صرف میں آپ کو اپنے نبی کی شان بتانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔
جناب آدم نے یہ جملہ سنا ہوگا تو جناب آدم بھی تو خوش ہوئے ہوں گے، میری توبہ بھی آپ کی وجہ سے قبول ہوئی۔ جناب نوح نے کہا ہوگا میری کشتی بھی آپ کے نام کی وجہ سے کنارے لگی۔ کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ہوگا بالکل ٹھیک ہے، مجھ پر بھی آگ گلزار ہوئی تو وجہ تو آپ کی ذات ہی تھی۔ میرے آقا نے مسجد اقصی میں اپنی عظمت پر جو خطاب فرمایا، سب سے پہلی بات یہ فرمائی میں رحمت للعالمین ہوں، سارے جہانوں کی رحمت۔ کوئی جہان ایسا نہیں جس جہان کی رحمت میرا پاک نبی نہ ہو۔ اور مجھے اور آپ کو جو سبق سیکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے وہ ذہن نشین کریں، ہر جہان کی رحمت میرے نبی ہیں۔ تو جن کو نبی وہ ملا ہو جو ہر جہان کی رحمت ہو، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف ایک کام کرنا چاہیے، وہ اپنے نبی سے وفا کریں، جہان جانے اور خدا کا حبیب جانے۔ یہ خطاب ہے میرے پاک نبی کا معراج کی رات۔ ویسے تو قرآن کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن سرکار نے سب سے پہلی اپنی شان خطبہ خطاب معراج میں مسجد اقصی میں یہ فرمائی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام انبیاء کے لیے رحمت، ان کی امتوں کے لیے بھی رحمت، اور ہر جہان کے لیے رحمت۔ بڑی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جس جس چیز کو رب نے پیدا کیا ہے ہر اس چیز کو محمد کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ میرے پاک نبی نے مجمع انبیاء میں مسجد اقصی میں اپنا خطاب فرمایا، رحمت بنا کر بھیجا سب کے لیے۔ اور اس کے بعد میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو اگلا جملہ فرمایا وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ نے تمام کائنات انسانیت کے لیے، تمام کائنات انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، سرکار نے اپنے خطاب کا انداز یہ ہے، پہلے اپنا رحمت للعالمین ہونا بیان کیا، پھر اس کے بعد صفت بشیر بیان کی، خوشخبری، اور نذیر کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں ڈرانے کی ضرورت نہ ہوتی، محمد ڈر نہ سناتے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اور ڈر تو اس لیے سنایا کہ تمہاری طبیعتیں کچھ ایسی ہیں، وگرنہ جس نبی کو سراپا رحمت بنا کے رب نے بھیجا ہو ان کے تو مزاج میں ہی رحمت اور رحمت ہے۔ اچھا کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جب تک وہ ڈر نہ سنے آتی نہیں ادھر، تو اس لیے حضور کی صفت ہے نذیر، جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ مومن ہی نہیں۔ لیکن میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، جیسے آپ دیکھیں اللہ کا غضب بھی برحق ہے، پر اس کے غضب سے پہلے اس کی رحمت ہے۔ حضور کا نذیر ہونا برحق ہے لیکن پہلے بشیر۔ اگر میں سادہ سی بات اور عرض کروں تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی، جو وجود رحمت للعالمین ہے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے انہیں ڈر سنانا پڑا، اس لیے کہ تم کہیں بگڑ نہ جاؤ، وگرنہ وجود محمد تو ہے ہی رحمت ہی رحمت۔ اب یہ مجمع صحابہ میں، مجمع انبیاء میں حضور کا خطاب ہے۔ اچھا ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اس کو پتہ نہیں آپ کس ذوق سے سنیں گے، ویسے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب میرا نبی خود اپنی شان بیان کرتا ہوگا تو پتہ نہیں جہان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم نے تو بزرگوں اور علماء سے، بڑے بڑے اہل اللہ سے حضور کی تعریف سنی ہے، وہ جب ذکر کرتے ہیں تو رنگ ہی اور ہوتا ہے۔ اچھا پورے مجمع میں ایک آدھا بندہ کوئی اچھا نیک بیٹھا ہو، اس کی وجہ سے مجمع کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، مسجد اقصی ہو،
میرا نبی معراج کا دولہا ہو اور 1.25 لاکھ کا اجتماع ہو اور میرا محمد اپنی عظمت میں خود خطاب کرے، یہ تو جبرائیل ہی بتا سکتے ہیں حالات کا تھے۔ ویسے میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کون کس کو کتنا سمجھ آئے گی، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا، جسے دیکھ کر خدا یاد آئے اور جو لہجہ خدا بندی میں گفتگو کرے۔ ہمارے یہاں روٹین ہے، کہتے ہیں فلاں خطیب فلاں کی نقل کرتا ہے، فلاں خطیب فلاں کی نقل کرتا ہے، ان خطیبوں کو ادھر رہنے دیں۔ میں تو خطیب الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے اور جس کی صورت میں بے صورت نظر آتا ہے۔ خطیب جتنا بھی اچھا ہو، جو مرضی ہو، سننے والے چٹ ہوں تو مزہ نہیں آتا، اور سننے والے سارے نبی ہوں اور سنانے والے محمد عربی ہوں۔ اچھا اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو اگر آپ سبحان اللہ نہ کہہ سکے، میں آپ کو مجبور و معذور سمجھ کے معاف کر دوں گا۔ سارا حسن اکٹھا ہو کے حسن کو دیکھ رہا ہو۔ سارا حسن اکٹھا ہو کے، اس لیے کہ نبوت کے قریب عیب نہیں آتا۔ خدا کی مار پڑے ان خبیثوں پر جو نبیوں کے حوالے سے طرح طرح کی بک بک کرتے ہیں اپنے آپ کو بے خطا ثابت کرنے کے لیے۔ خطا اور نبی، گناہ اور نبی، یہ تو تکی ہوئی نہیں۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو پیار سے سنیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جناب انبیاء اللہ کی تخلیق کا وہ شاہکار ہے کہ فرشتے بھی ان کی بشریت کو دیکھ کر سلام کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ سارے اکٹھے ہو کے اس پر ایک ہی جملہ کہوں گا، اور یہ شعر مجھے آج ادھر مصرع پڑھنے کا ذوق آ رہا ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ادھر کوئی اور بندہ نہ بولے، جو اس بات کو محسوس کرے صرف وہ دیکھے۔ جناب یوسف نے دیکھا ہوگا نا، کہا بڑا چرچا تھا میرے حسن کا، پر بلے میں کوئی جناب یوسف کے حسن کی توہین نہیں کر رہا۔ جو کسی بھی نبی کی توہین کرے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن یوسف وہ ہیں جن کے حسن کی داد زمانہ دے، اور میرا نبی وہ حسین ہے جس کو نظریں ٹکا کے یوسف بھی دیکھے۔ میرے آقا نے خطاب کیا، میرے آقا نے خطاب کیا، اور یہ جملہ اگر کہہ دوں تو آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ مجھے لگتا یہ ہے رب نے کہا میرا محبوب آ رہا ہے معراج کرنے، نبیوں اکٹھے ہو جاؤ مسجد اقصی میں، چلو میرے یار کو دیکھ کے تم معراج کر لو، میرا یار مجھے دیکھے گا تو معراج کر لو۔ اچھا یہ تو حضور کی اپنی شان ہوگی علیہ السلام، آپ نے اپنی شان بیان کر دی، لیکن آگے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، اللہ نے مجھ پر فرقان کو نازل فرمایا، قرآن مجید، کیونکہ قرآن حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ اچھا، فیہ تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے خطاب کی مصلحتیں، پوری حکمتیں میں تو بیان نہیں کر سکتا، جو مجھے سمجھ آئی ہیں وہ بتانے لگا ہوں۔ میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج، مسجد اقصی میں قرآن کا بیان، سنیے قرآن کا بیان، مجھے جو حکمت نظر آئی ہے، فرمایا جن کو میرا معراج یاد رہے انہیں مسجد بھی یاد رہے، خدا کی کتاب بھی یاد رہے۔ وگرنہ آقا نے اپنی شان بیان کر دی تھی، کتاب کا ذکر کیوں کیا؟ اور اس پر ایک دوسرا جملہ بھی کہہ رہا ہوں، اس کو پیار سے سننا۔ پہلے میرے نبی نے اپنی شان بیان کی، پھر کتاب کی۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سن لیں، یہ وہ محبوب بول رہا ہے جس کی زبان پر سوائے حق کے جاری نہیں ہوتا۔ فرمایا سن لو، میری ذات جیسی نبیوں میں کسی کی ذات نہیں ہے، اور میری کتاب جیسی کسی کے پاس کتاب نہیں۔ مصطفیٰ کی ذات بھی لاجواب، قرآن تمام کتابوں میں لاجواب،
اور اس کو ذرا محسوس کریں نا، وہ کتاب کیسے لاجواب نہ ہو جو کلام خدا کا ہو اور اترے نبی کے دل پر۔ اچھا یہ بھی معراج کے اس پاک جمعہ میں جملہ کہہ دوں، جس کو پسند ہے وہ سبحان اللہ کہنا، ارے جو نبی کے دل پر کتاب اترے، کتنا مردہ ہے وہ جو اس کتاب کو بھی دل نہ دے سکے، جو اس کتاب کو بھی دل میں نہ بسا سکے۔ اپنے دل کو ویران نہ کر، مصطفیٰ کے دل پر اترنے والی کتاب سے اپنے دل کو آباد کر۔ جس دل میں قرآن کا نور ہوگا وہ دل خدا اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ قرآن ایسی کتاب جس میں ہر چیز کا بیان، اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کو غور سے سننا، میرے نبی ہر چیز کا بیان، اور وہ ہے نبی کے دل میں۔ ڈوب کے مرے وہ جو کہے محمد کو علم نہیں۔ وہ سارا قرآن نبی کے دل میں، قرآن میں ہر شے، سارا قرآن نبی کے دل میں۔ وہ مردہ دلوں جس کے دل میں 30 سپاہے ہیں، آنکھوں میں بے نیاز رب کے نظارے ہیں، لانتیوں اس کو کہتے ہو کہ محمد سے وہ چھپا ہے، وہ چھپا ہے۔ ہمارے نبی سے کچھ نہیں چھپا، جس سے کچھ چھپا ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ اچھا یہ تو کتاب کی شان ہو گئی، اب ذرا آنکھیں کھول کے سنیں اور زندگی میں سنیں۔ اگلی جو بات میرے آقا نے کی، حد کر دی، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جی چاہتا ہے رقص کریں۔ فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اور اللہ نے میری امت کو بہترین امت بنایا ہے۔ ڈوب مرے وہ لوگ جن سے ذوق ہی چھن گیا، ستیہ ناس ہوئے سوشل میڈیا کی لعنت کا، جس نے نسبتوں کے حیائی دور کر دی اور ہر بندہ سکالر بنا ہوا ہے۔ اور اس بات کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ نبیوں کا مجمع ہو، مسجد اقصیٰ ہو، اور معراج کا دولہا امت کی شان بیان کر رہا ہو۔ میں نے ایک دفعہ ایک تقریر میں بیان کر دیا کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، آپ فرماتے ہیں رب نے مجھ سے اگر پوچھا نظام کیا لائے ہو میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا خسرو کا ذوق لایا ہوں۔ ٹینشن فری ہو کے بولیں، یہ ذوق کا پتہ ہو نا آپ کو۔ پھر یہ جو نام نبی پہ لوگ جھومتے ہیں، خود نہیں جھومتے، ذوق ہوتا ہے تو جھومتے ہیں۔ کئی بت بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ذوق بڑی شے ہے۔ آگ لگانی ہے ان سجدوں کو کہ نام محمد کا ذوق بھی نصیب نہ ہو سکے۔ تو مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھی، حد ہے رب کی بارگاہ میں امیر خسرو کا ذوق۔ میں نے کہا امیر خسرو کا ذوق نظام پیش کر رہے نا، مجھے تو حد یہ نظر آتی ہے، بتاؤں آپ کو؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا مسجد اقصیٰ میں نبیوں کے مجمع میں حضور کی زبان سے امت کی فضیلت کا خطبہ۔ آپ اگر سبحان اللہ نہیں کہہ پائے کوئی بات نہیں، الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امہ۔ اب میں بہت خوبصورت بات کرنے لگا ہوں اور میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا بات کرنے سے پہلے۔ وہ ساڑھے بہترین امت ہونتے حضور رب دا شکریہ ادا کر دیں، قدیس بھی مر کے کر لئیے۔ بہترین امت تو آڑے جو جڑا بہترین نہ سمجھدا ہوئے اپنے آپ نو نا، چونکہ آزادی ہے، آزاد ماحول ہے، وہ بالکل نہ بولے، جڑا بہترین سمجھدا ہوئے وہ بولے۔ اگلا جملہ اب میں کہنے لگا ہوں، ارے معراج کا دولہا مجمع انبیاء میں مسجد اقصیٰ میں جس امت کے بہترین ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ امت ساری زندگی نبی کے اس احسان کا بدلہ ہی نہیں ہوگا۔ جتنے بندے امت میں شامل ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، ماشاءاللہ۔
اپنی تعریف دی واری ویکھو کڈے بخیل ہو پھر بھی تواڈے چہرے تے خوشی نہیں آئی، کڈی یبوست تاری ہے۔ حضور آکھن خیر امہ، اور آگے اخرجت للناس، فرمایا میری امت تو لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دیکھو میرے نبی کے احسانات۔ حضور ساری تقریر اپنے اوپر ہی کر دیتے نہیں، اپنے لیے دو جملے فرمانے کے بعد، کتاب کے لیے دو جملے کہنے کے بعد امت کے لیے پہلا جملہ ہو گیا بہترین امت بنایا، اور اگلا فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، اور میری امت کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط، صراط مستقیم۔ ابھی ختم نہیں ہوئے، فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، فرمایا میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اب میں دوبارہ دہرا ہوں، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آخر کی تو سمجھ آتی ہے کہ سب سے آخر میں ہے، اور اول آئے سب سے آخر میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے۔ آپ میں سے جو بالکل ہی نہ بولے ان کا شاید موڈ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر میں کہتا ہوں میری امت آنے میں سب سے آخر، جانے میں سب سے پہلے، بڑی وی آئی پی امت ہے۔ میں کہ بنیاد ربا گلیا سب تو بعد ہے جی تے جنت سب تو پہلے، پر میں تو آڈا منہ نہیں، محمد کا منہ ہے۔ ویسے میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم چوڑے ہی ہو جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں جس کے منہ سے یہ عزت ہیں کچھ حیا کرو اس محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے پاک نبی کو فرمایا محبوب تمہیں سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے آخر میں بھیجا، پوچھو تو صحیح ایسا میں نے کیوں کیا؟ میرے نبی نے کہا یا اللہ تو بے نیاز ہے، مالک ہے، خالق ہے، کیا بھی تو نے خود فرما دے۔ فرمایا تجھے پہلے بھیجتا تیری امت پہلے ہوتی تو ان کے کرتوتوں سے بعد والے باخبر ہوتے، وہ کہتے رہتے نبی کی امت نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ فرمایا سونیا میں امت تھوڑی وینا، میں تو محمد وینا۔ تیری امت کے عیب لوگ دیکھیں، کیوں دیکھیں؟ تیری امت کے عیب لوگ دیکھیں کیوں دیکھیں، اور بیگانے دیکھیں کیوں دیکھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کا انداز دیکھیں اور رب کا انداز دیکھیں۔ فرمایا سونیا تیری امت کے عیب یہودی دیکھے، تیری امت ہوتی پہلے، بعد والے نبیوں کی امت کہتی محمد کی امت میں یہ عیب تھا، محمد کی امت میں یہ عیب تھا۔ میں نہیں چاہتا، اگرچہ عیب بھی ہے پر تیرے ہیں نا، کسی کو کیوں دکھاؤں؟ اے ذرا ہن میں پنجابی جاکھن لگا تو سمجھ لیا جے۔ فرمایا تیرا میرا تے ایک کوئی معاملہ نہ سونے، گھر دی گل گھر وچ رہے، غیر کیوں ویکھاں؟ اور بڑی خوبصورت بات کی ہے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے انوار جمال مصطفیٰ میں، وہ کہتے ہیں جس رب نے یہاں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کیا، بھرے حشر میں شرمندہ کر دے گا۔ اگر ادھر حضور کا منہ ہے تو ادھر بھی تو حضور کا منہ ہی ہے۔ میں منبر پر بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں آقا کی معراج یہ ہے کہ سرکار نے لامتا پر اپنی آنکھوں سے بغیر پردے کے خدا کا دیدار کیا ہے، اور ہماری معراج یہ ہے جیو بھی نبی کے قدموں میں، مرو بھی نبی کے قدموں میں۔ ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کو امت نہیں بولی۔ اچھا پھر بڑی مزے کی بات ہے، یہاں تک بات کرنے کے بعد آگے جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی شان بیان کی، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، بس اس پر صرف ایک جملہ کہتا ہوں، یہ امت کے جنتی ہونے کا ذکر کر کے اللہ نے میرا سینہ کشادہ کیا، اللہ نے میرا بوجھ اتار لیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ جو امت کے جنتی ہونے کی باتیں کر رہا ہوں نا، رب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا محبوب امت دے بارے فکر مند نہ ہویا کر، کوئی مجبور رب تھوڑا کہ یار بھی راضی نہ کرتے۔
آقا کو امت کہاں کہاں یاد. صاحب معارج النبوت نے لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی میرے پاک نبی کی علیہ السلام. فرمایا اسرائیل علیہ السلام سلام عرض کیا. فرمایا اسرائیل خیال کیا کر میری امت کی روح قبض کرنے جاتا ہے. آپ نے تو تماشا بنایا ہو نا, موت اتنا آسان کام نہیں ہے. سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک بال سے جان نکلتی ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے جناب کعب سے پوچھا تھا موت کیا ہے؟ فرمایا پتلا کپڑا کانٹے دار لکڑی پہ ڈال کے کھینچو, جو کپڑے کا حشر ہوتا ہے وہی موت کے وقت بندے کا حشر ہوتا ہے. ہاں دعا کی جا سکتی ہے, یا اللہ رسول رحمت کا صدقہ اور تجھے تیرے فضل کا واسطہ ہماری موت آسان کر دے, ایمان پہ بھی ہو آسان بھی ہو. اور پتہ نہیں میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے شاید موت میں سختی اس لیے رکھ دی گئی, تھوڑی بہت کسر رہ بھی گئی ہے اتھے کٹ دیو مرے تے موجاں کرے, لیکن موت بہرحال موت ہے. بہت غلط فہمی میں ہے وہ جنہیں موت یاد نہیں. میں اور آپ سب, کوئی بندہ یہاں ایسا نہیں جو اپنے آپ کو میرے نبی کا عاشق نہ کہلاتا ہو یا عاشق ہونا پسند نہ کرتا ہو. ہر بندہ کہے گا جی میں حضور دا عاشق ہاں, میں حضور دا عاشق ہاں. میں کسی دے عشق نو تولنا بھی نہیں تو انہوں یہ بھی نہیں کہنا کہ تو عاشق نہیں. میں کسی پہ ایمان پہ حملہ کیوں کروں؟ جو نبی کا عاشق نہیں وہ مومن ہی نہیں. عاشق کا مطلب ہے بہت زیادہ حضور سے محبت کرنے والا. ایمان نام ہی اسی بات کا ہے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میرا نبی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ مجھے خوف خدا سے رونے والی آنکھ عطا کر, اور تجھے کبھی آخرت کے لیے آنسو بھی تیری آنکھ میں نہ آئے, تو جس کا عاشق ہے کبھی اس سنت پہ عمل بھی کر لے. چلیں, حضرت مالک الموت کو فرمایا جب تو روح قبض کرنے جاتا ہے نا, خیال کیا کر میری امت کا, عزیز علیہ ما عنتم. اللہ کہتا ہے تکلیف تمہیں ہو بے چین میرا نبی ہوتا ہے. معراج کے نعرے کو ہماری فکر. چلو جاتے جاتے ایک بات کر دوں اگر آپ سننا چاہیں. ہمیں تکلیف ہو, حضور بے چین ہوتے ہیں, کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ زندگی میں حضور کو کیسے کیسے دکھ دیتے ہیں. جب تیری میری ماں بہن بیٹی بے پردہ پھرتی ہے تجھے پتہ ہے تکلیف کس کو ہوتی ہے. جب ہم شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں تکلیف کس کو ہوتی ہے. جب قرآن مجید کو ہم نے اپنے گھر سے دور رکھا ہوا ہے تکلیف کس کو ہوتی ہے. امت نبی کی ہو, وفائیں غیروں سے کرے تکلیف کس کو ہوتی ہے. اور خدا کے بندے جس نے تجھے ہر دکھ سے بچانا ہے اس محمد کو تو تکلیف نہ دیا کر. اور اب دھیمے لہجے میں ایک بات کروں, جب تو حضور کی اہل بیت کے خلاف کوئی بات سنتا کرتا اور خوش ہوتا ہے تو بتا دکھ کسے ہوتا ہے. جب تو نبی کے صحابہ کے خلاف غلط بات کرتا ہے تو بتا دکھ کسے ہوتا ہے. جس نے دکھوں سے بچانا تھا ظالموں اس محمد کو دکھ دینے شروع کر دیے. میں مسجد میں بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور جتنا امت کے لیے نبی رویا ہے نا اس کا 1000واں حصہ تو رو دیتا تیری دنیا بھی سمجھ جاتی آخرت بھی سمجھ جاتی. جرم تیرے ہوں اور آنسو حضور بہائیں, وہ بھی مومن ہیں جو اس نبی سے بھی وفا کا رشتہ نہ نبھائیں.